اس کے بعد مولا ایک اسٹیج اور بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے اخص الخواص کا روزہ۔ اب آپ دیکھیں یہ جو دوسری والی کیٹیگری ہے، اس کی تعداد بہرحال پہلے والے سے کیا ہے، کم ہے نا۔ اگر پہلے والے میں 1,00,000 لوگ آئیں گے تو دوسرے والے میں میرے خیال سے 10,000 آئیں گے، چلو اور کم آئیں۔ اب دیکھیے تیسرے والے میں کتنے آتے ہیں۔ تو جب تیسرے اسٹیج کے روزے کے بارے میں مولا سے پوچھا جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ اخص الخواص لوگوں کا روزہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کی فکر بھی روزہ رکھے، انسان کا سوچنا بھی کنٹرول ہو، یعنی روزے کی حالت میں غلط چیز کے بارے میں سوچے بھی مت، کیونکہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سوچنے کے بعد ہوتے ہیں، چاہے بہت تیزی کے ساتھ پروسیس ہو۔ پہلے انسان سوچتا ہے اور دھیرے دھیرے سوچنے کے بعد اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، جب شوق پیدا ہوتا ہے تو بھی جسم میں حرکت ہوتی ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ تو اگر پہلے ہی اس کو آگے کنٹرول کر لیا اس نے اور اپنی سوچ کے اوپر آ کے پہرا لگا دیا تو نہ غلط چیز ذہن میں آئے گی، جب ذہن میں نہیں آئے گی تو عمل میں بھی نہیں آئے گی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے کے جوان یہ کام نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے 24 گھنٹے میں 5 منٹ 10 منٹ اپنے لیے نکالنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا اس جملے کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس پوری دنیا کے لیے ٹائم ہوتا ہے سوائے اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ لگتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن اپنے کو نہیں دے رہے ہوتے۔ اپنے آپ کو ٹائم دینا یعنی اپنی ذات کے بارے میں غور کرنا۔ تو مولا فرماتے ہیں اخص الخواص کا روزہ یعنی انسان اپنی سوچ پر بھی پہرا بٹھائے۔ وہ بات صحیح ہے کہ غلط سوچنے کے اوپر خدا عذاب نہیں کرتا، یہ تو پروردگار کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس نے چھوڑ دیا انسانوں کو، معاف کر دیا ہے کہ تم اگر غلط بات سوچو گے تو میں تمہیں اس کے اوپر عذاب نہیں کروں گا۔ لیکن غلط کام غلط سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر انسان یہاں سے شروع کرے، اپنے سوچ سے شروع کرے، اپنی تھنکنگ پاور کو ڈیولپ کرے اور اس پہ کنٹرول کر لے۔ یہ جو سوتے میں الٹے سیدھے خواب آتے ہیں نا، ایک دم سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کیا ہوا بھائی؟ بھوت پریت کے علاوہ تو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، خود بھی ڈر جاتا ہے، سائڈ میں جو سو رہا ہوتا ہے اسے بھی ڈرا دیتا ہے، کہہ رہے بھائی سونے دو۔ تو یہ رزلٹ ہوتا ہے اسی طرح کی سوچ کا۔ جب انسان کی سوچ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، تو رات میں بھی وہ یہی سب کرتی ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے اخص الخواص کا روزہ۔